السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026۔ اس رمضان المبارک میں بیانات کے سلسلے کا آج چوتھا بیان ہے اور موضوع ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر۔ کل کے بیان میں دوسرے چیپٹر کا آغاز ہوا تھا اور اس میں امیدوں کو مختصر رکھنے کے فضائل کے حوالے سے احادیث اور آثار جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج کے بیان میں سبق نمبر 2 کا سلسلہ ہی جاری کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس سبق کو آج الباب الثانی، اس کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امیدوں کے لمبے ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ہے دنیا کی محبت اور دوسرے ہے جہالت۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی جدائی انسان پر بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو دنیا سے محبت ہے تو اس لیے دنیا سے جدائی کا تصور بھی انسان پسند نہیں کرتا، اور دنیا سے جدائی موت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے انسان کیونکہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت میں وہ گرفتار رہتا ہے۔ دنیا کی آرزوئیں، خواہشیں، رنگینیاں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں انسان مگن رہتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ہر اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ لباس، کھانا پینا، گاڑی، زیور، پہناوا، محفلیں، بینک بیلنس، ایک کے بعد دوسری دنیاوی چیز کی آرزو، اور یہ خواہشات کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بس دنیا، دنیا اور دنیا۔ اور کبھی بھی موت کا تو اول خیال نہیں آتا، لیکن جب لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں تو اگر موت کا خیال آ بھی جائے تو کیا ہے، موت کی تیاری کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے ابھی وقت ہے، ذرا ادھیڑ عمری آ جائے تو پھر آخرت کی فکر کر لیں گے۔ جب ادھیڑ عمری آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بس بڑھاپے میں اب اور کیا کرنا ہے، اللہ اللہ ہی تو کرنا ہے، پھر ٹالتا ہے۔ اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، گھر کی دیواریں جو عرصہ دراز سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی وہ ٹھیک کرانی ہے، فلاں بیٹے کو سیٹ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان ساری زندگی توبہ کو ٹالتا رہتا ہے اور آخرت کی تیاری کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلُ النَّارِ وَصِيَاحُهُمْ مِنْ سَوَّفٍ يَقُولُونَ وَحَزَنَاهُ مِنْ سَوَّفٍ، یعنی اکثر جو جہنم کے لوگ ہیں اور ان کی جو چیخ پکار ہے وہ ان کی اس ٹال مٹول کی وجہ سے ہے۔ وہ جہنم میں کہیں گے وَحَزَنَاهُ، ہائے افسوس جو ہم نے توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب من احببت فإنک مفارقہ، جس چیز سے محبت تم نے کرنی ہے کر لو، کیونکہ تمہیں اس چیز سے جدا ہو کر رہنا ہے۔ لمبی امیدوں کی دوسری وجہ جہالت ہے۔ جہالت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ موت کو دور سمجھتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو اپنی جوانی پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جوانی کی وجہ سے موت میرے قریب نہیں آئے گی، یہ تو
بوڑھے لوگوں سے ملاقات کرتی ہے۔ حالانکہ اگر ارد گرد نظر دوڑائیے تو آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے کم اور بچے اور جوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک بوڑھے کے سامنے کتنے جوان اور بچے جو ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنی صحت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو دور ہے، ہم تو اچھے بھلے چنگے ہیں، لیکن اگر انسان غور کرے تو موت کے لیے جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمری، سردی، گرمی، رات، دن، صحت، بیماری وغیرہ کچھ بھی مخصوص نہیں ہے۔ لیکن انسان کی جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بس دوسروں کے جنازے کو کندھا دے گا اور دوسروں کی موت پر تعزیت کرے گا، حالانکہ ایک دن اس کے جنازے کو بھی کندھا دیا جائے گا اور اسے بھی قبر میں ڈالا جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جہاں یہ لمبی امیدوں کی وجوہات بیان فرماتے ہیں، اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں موضوع گفتگو چل رہا ہے موت اور موت کے بارے میں فکر، اور یہ کہ اگر ہم موت کے بارے میں فکر کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کے لیے اچھے سے اچھے اعمال کریں گے اور برے اعمال سے ہم دور رہیں گے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو موت کی تیاری سے روکتی ہے؟ وہ جو چیز ہے وہ ہے انسان کی دنیا کے بارے میں لمبی خواہشیں، اور وہ لمبی خواہشیں اس لیے ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ موت تو بس دوسروں کو آنی ہے اور میں نے بس دوسروں کے ہی جنازے کو کندھا دینا ہے۔ یہ ہے موضوع۔ اب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ان دو بیماریوں کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں۔ ایک علاج تو اس کا تعلق انسان کے عقیدے اور ایمان سے ہے کہ انسان کو روز آخرت اور پھر اس وقت یعنی آخرت میں جو بڑے بڑے عذاب ہیں اور عمدہ ثواب ہیں ان پر ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آخرت پر ایمان پختہ ہوگا اور آخرت میں جو عذاب اور ثواب ہے اس پر ایمان پختہ ہوگا تو کیا ہے کہ انسان پھر آخرت کی تیاری بھی کرے گا۔ دیکھیے ہمارے جو بنیادی عقیدہ ہے جو ہمیں مسلمان بناتا ہے اس کا ایک جز آپ دیکھیں، اس کے جز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی تھے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ قرآن حکیم آخری آسمانی کتاب ہے، فرشتوں پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو دیکھیے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس کے جو دو ایلیمنٹس ہیں یعنی یوم آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، ان کا تعلق اسی موضوع سے ہے جس پر بات چل رہی ہے۔ تو اس عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک علاج تو یہ انہوں نے تجویز فرمایا ہے۔ دوسرا امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کی موت کے بارے میں غور و فکر کیجیے۔ جو آپ کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ارد گرد جو لوگ فوت ہو جائیں ان کی موت کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تیسرا، انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھے، اپنے اعضاء کو دیکھے اور غور و فکر کرے کہ ایک دن کیسے کیڑے اور مٹی ان کو کھا جائیں گے۔ یہ تین علاج ہیں جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تجویز فرمائے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں میں سب سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ اس علاج کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیماری بیان کریں، وہ اس بیماری کے علاج کے لیے دوا تجویز کریں، ہم دوا خرید لائیں، پھر اسے استعمال نہ کریں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہ کھائیں، اینٹی بائیوٹکس دی تھیں، ان کا کورس 7 دن کا تھا، ہم 1-2 دن کھا کر چھوڑ دیں تو یہ علاج اور نا علاج برابر ہے۔
امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو لمبی امیدوں کی دو وجوہات ہیں، ایک حب الدنیا اور ایک جہالت، ان میں سے حب الدنیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اس کی جڑیں ہیں، اور دنیا کی کثیر تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں بہت زیادہ، کسی میں قدر کم، لیکن محبت جو دنیا کی ہے وہ لوگوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر علاج تجویز فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں جنازوں پر حاضری دیں، مرد حضرات تدفین کے کام میں شامل ہوں، جو اپنے لوگ گزر گئے خاندان کے خاص طور پہ ان کے بارے میں بات چیت کریں، یعنی اکٹھے بیٹھ کر ان کے بارے میں گفتگو کریں، اچھے الفاظ میں ان کے اچھے قصے واقعات بیان کریں، اور اس کے بعد یہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ آج وہ کس حال میں ہیں، کہ دعا کریں ان کے لیے، ساتھ یہ بھی کہ آج وہ مٹی میں جہاں ہم نے دفن کیا تھا وہاں بھی نہیں ہے، زمین کی تہوں میں وہ میت دبتی چلی جاتی ہے اور ان کے اجزاء بکھر گئے۔ تو آج اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ برزخ میں اچھے حالات میں ہوں، ان کی ارواح سکون میں ہوں۔ تو اس بارے میں باقاعدہ گفتگو کریں، یعنی صرف یہ کہہ دینا ہاں دیکھیے وہ ایک وقت میں وہ بھی تو زندہ تھے، ایک جملہ نہیں، اس بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ آخرت کے دن کا ذکر کریں، آخرت کے عذاب اور ثواب کی باتیں کریں۔ یہ وہ موضوع گفتگو ہیں جو آج کل بس اکا دکا جملوں میں تو سنائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں گفتگو بس دینی محفلوں کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کی محفلوں سے اس کا تعلق نہیں بنا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ چیک کریں تو آج کل بہت ساری اس طرح کی ویڈیو کلپس بن رہے ہیں کہ جس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آخرت کے عذاب کے اور ثواب کے جو مناظر ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں بیانات کو سننا اور اس کے علاوہ ایسے ویڈیو کلپس دیکھنا، اس سے بھی انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے امیدوں کے طویل اور مختصر ہونے کے حوالے سے لوگوں کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو وہ شخص ہے کہ جس کی امیدیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، موت کا نہ کبھی گمان نہ خیال، امیدیں اور بس امیدیں، اور امیدیں بھی ایسی کہ جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دوسرے وہ شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے گا، اور بوڑھا وہ کسے کہتا ہے؟ اپنی زندگی میں اس نے جس کو سب سے بوڑھا دیکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ فرق ہے کہ وہ جس بوڑھے کو دیکھا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، لیٹس سے کہ اس کی عمر 95 سال تھی، 95 ایئرس، رائٹ؟ تو سمجھتا ہے کہ 95 ایئرس میں جیسے وہ بوڑھا بستر سے لگ گیا تھا، اس کو صحت میں ہی رہنا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تا دم آخر بس بھاگتا دوڑتا چست عقل مند ہوش و حواس میں رہے گا، ہر بیماری سے محفوظ۔ یہ جو دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہیں، یہ دونوں سب سے زیادہ کثرت میں لوگ ان دو قسموں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی امیدیں 1 سال تک محدود ہوتی ہیں، ان کے بندوبست 1 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کی امیدیں 1 موسم تک محدود ہوتی ہیں، سردی کا بندوبست کرتے ہیں، گرمی کا نہیں، گرمی آ جائے تو بس گرمی کا بندوبست۔ پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کی امیدیں صرف 24 گھنٹوں تک محدود ہیں، جو دن ہے بس اسی دن کے حوالے سے ان کی امیدیں ہوتی ہیں۔
اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جو دن اگر ہے تو دن تک بس امیدیں محدود ہوتی ہیں، اور رات ہے تو بس رات تک کی، یہ رات کے بارے میں ان کی امید ہوتی ہے زندگی کی۔ اور پھر آخری قسم وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی زندگی کی امید نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے بعد تشریف لاتے تو پہلے آپ تیمم فرما لیتے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑے ہی چوکنا سے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کی حالت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے چوکنے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آنے والا ہے یا کچھ۔ تو فرمانے لگے کہ میں چوکنا ہوتا ہوں کہ یہ اس میں کہ موت کا فرشتے نے دائیں طرف سے آئیں گے یا بائیں طرف سے آئیں گے۔ تو وہ ایسے لوگ موت کو اپنی پیشانیوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں سب سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دوں کہ آپ دنیا میں اپنے جو بندوبست کرتے ہیں، کوئی سیونگ تھوڑی بہت ہو، اولاد کے لیے بندوبست کرنا، یہ ان امیدوں اور آرزوؤں میں نہیں آتا۔ لیکن میرا خیال ہے سب سننے والے اس بات کو سمجھ لیں گے کہ بہت ساری ہماری زندگی میں چیزیں ایسی شامل ہیں کہ جن کا تعلق اس امید کے ساتھ ہے کہ بس یہ زندگی تو چلنی ہی چلنی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو فریزرز ہیں ان میں سامان بھرا ہوا ہوتا ہے، سامان بھر کے رکھا ہوتا ہے کہ فریزر میں ڈھونڈنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ طویل امیدیں ہیں، یہ ایکسیسو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ طویل امیدیں محبت ہے دنیا کی، اور موت کے بارے میں جہالت ہے، اور اگر ہر انسان غور کرے تو اس کو واضح پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی جگہ ہے، کہ اس کی زندگی کا کون سا پہلو ہے کہ جس میں حب دنیا واضح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان کی برکات عطا فرمائیں، ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان بیانات کو سنیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ ان کو شیئر بھی کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درخواست کریں کہ وہ اس چینل سے سبسکرائب کریں۔ یہ بیانات کا سلسلہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری اور دین کی محبت میں ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔